السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا يستقیم ایمان عبد حتى يستقیم قلبه ولا يستقیم قلبه حتى يستقیم لسانه۔ معزز حضرات، یہ حدیث صحیح ترغیب و ترہیب کی ہے۔ شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر حسن کا حکم لگایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو جائے، اور کسی بندے کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو جائے۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان، بندے کے ایمان کی استقامت کی بات بتائی کہ ایمان والا انسان کون ہے، یا کب تک ایک انسان کا ایمان پائے صبح تک قائم رہتا ہے۔ ہمیشہ انسان چاہتا ہے کہ وہ ایماندار رہے، ایمان پہ رہے، اسلام پہ رہے، ایمان پہ جم کر اگر عمل کرنا چاہے اگر کوئی انسان، تو اس کے تعلق سے بتایا گیا کہ سب سے پہلے بندے کو اپنے دل کی درستگی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی بندے نے خاطر خواہ پوری محنت کر لی اور دل کو ہر قسم کی غلاظت سے، امراض سے بچا لیا، اس کا دل بالکل مستقیم ہے، تو جا کر کے وہ انسان صاحب ایمان کہلائے گا اور اس کا ایمان صحیح سلامت رہے گا۔ اور یہ دل بھی اس وقت تک صحیح سالم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی زبان کے اوپر محنت نہیں کرے گا۔ تو یہ ترتیب ہوئی کہ سب سے پہلے بندے کو زبان پہ محنت کرنی ہے، پھر اس کے بعد اس کو دل پر محنت کرنی ہے۔ تو یہ دونوں جب درست ہو جائیں گے تو تب چل کر کے ایک بندے کا ایمان مکمل ہوگا، اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور جا کر کے وہ انسان انشاءاللہ مرتے دم تک صاحب ایمان رہے گا۔ اس حدیث کے اندر اسی دو چیزوں کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے خاص ترغیب دی ہے، کہا کہ دو چیزوں کی حفاظت کر لو، تمہارا ایمان حفاظت کے اندر آ جائے گا، تم صحیح معنی میں مومن کہلاؤ گے۔ اب دیکھیے یہ دو چیزوں کو نبی علیہ السلام نے جو جوڑا، ایک ہے دل، ایک ہے لسان، زبان۔ اہل علم نے باقاعدہ طور پر یہ چیز شریعتاً ثابت کی ہے کہ یہ دونوں چیزوں کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے۔ ایک چیز درست ہو، دوسری چیز درست نہیں ہے، تو وہ انسان بھی صحیح کما حق اور درست نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ابن القیم رحمہ اللہ نے اس حدیث کی روشنی میں، جس کے اندر بتایا گیا کیا ہے، ذرا دلائل کی روشنی میں مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک حدیث جس میں نبی علیہ السلام نے کہا: اذا اصبح ابن آدم، جب ایک ابن آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے کوئی آپ کا فرد انسان جب صبح کرتا ہے، اس کے جتنے بھی سارے اعضاء ہیں، سب کے سب اعضاء زبان سے گویا ہوتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں: اتق اللہ فینا، کہ ہمارے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو، فإنما نحن بک، کہ ہم تیرے ہی واسطے کھڑے ہوئے ہیں، تیرے ہی واسطے صحیح سلامت ہیں، اور اگر تو درست رہے تو سمجھ لے ہم بھی درست رہیں گے، تو اگر بگڑ جائے سمجھ جا ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ تو اس میں ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ بات بتائی ہے، کہا کہ اصل میں اس حدیث کے اندر یہ اشارہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو بات بتائی، کہا کہ اس کے اندر دل بھی آیا، دل بھی خود صبح سویرے زبان سے کہتا ہے، زبان سے گڑ گڑاتا ہے، دل کہتا ہے کہ تو ذرا صحیح سالم رہ، تو ہی جا کر کے میں صحیح سالم رہ سکتا ہوں۔ اگر میں صحیح سالم رہا تو جتنے دیگر اعضاء ہیں، دوسرے اعضاء ہیں، وہ صحیح سالم رہ سکیں گے۔ بندہ ایمان کی حالت میں رہے گا، ایمان کی حالت میں صبح کرے گا، شام کرے گا، اللہ کی عبادت صحیح معنی میں کر سکتا کب؟ جب تک کہ پہلے اس کی زبان درست ہے، پھر اس کے بعد میں اس کا دل درست ہے۔ دو چیزوں کی حفاظت بڑی اہم ہے۔ اس کے بعد ابن القیم کہتے ہیں، کہا کہ مثال دے رہے ہیں وہ دل کی اور زبان کی۔ دل کے تعلق سے کہتے ہیں ابن القیم، دل کی مثال سمجھنا ہے تو سمجھو کہ یہ بادشاہ ہے، دل بادشاہ ہے، اور اگر دل بادشاہ ہے تو زبان کون نے کہا کہ زبان اس کا وزیر ہے۔ دل بادشاہ ہے تو زبان اس کا وزیر ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ بادشاہ اور وزیر جب دونوں صحیح ہوں
تو اس کے جو رعایا ہوں گے، ماتحت کام کرنے والے ہوں گے، تو تب چل کر کے وہ صحیح معنی میں رہیں گے۔ اگر بادشاہ ہی بگڑ جائے، وزیر ہی بگڑ جائے، اس کی جو رعیت ہوگی وہ پوری طریقے سے برباد ہوگی، پوری طریقے سے ہلاک ہوگی۔ تو بادشاہ کا سدھرنا ضروری ہے، حاکم کا درست ہونا ضروری ہے، تب چل کر کے اس کے رعایت درست ہو سکتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر یہی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم اور آپ کو بتلائی۔ ایک دعا کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ یہ چیز مانگی ہے، مانگنا چاہیے انسان کو، جب تک مانگے گا نہیں وہ چیز اللہ کی طرف سے ملنے والی نہیں ہے۔ اتنی پیاری حدیث ہے، اتنی پیاری دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، ذرا طویل ہے، اس میں جہاں تک موضوع آئے گا وہ بتاؤں گا۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا۔ اتنا بھی جملہ یاد کر لیں گے تو کافی ہے۔ اللہم انی اسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مانگی، اے اللہ میں آپ سے سالم دل کا سوال کرتا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سچی زبان کا سوال کرتا ہوں کہ میرا دل صحیح سالم رہے، ایمان کی حالت میں واقع رہے، اور میری زبان ہمیشہ زبان سے سچائی نکلے، اس کا سوال اللہ تعالیٰ میں آپ سے کرتا ہوں۔ تو اس حدیث میں بھی دیکھیے دو چیزوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جوڑ کر بتایا۔ بندہ اگر مانگے گا کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کسی کی درستگی کا سوال کرے گا، تو پہلے دل کی درستگی ہے، پھر زبان کی درستگی ہے۔ یہ دونوں چیزیں درست ہو جائیں، سارے اعضاء درست ہو جائیں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، صحابہ نے سوال کیا، کہا کہ لوگوں میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کہا کل مخموم القلب و صدوق اللسان۔ آپ نے کہا کہ ہر وہ انسان جو مخموم القلب ہو، صدوق اللسان ہو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صدوق اللسان ہم کو معلوم ہے، صدوق اللسان کا معنی کیا ہے؟ عام طور پہ زبان کا سچا پکا انسان، زبان دے دیا بات پہ عمل کرتا ہے، زبان سے بات نکلتی ہے تو الحمدللہ اخلاق پر مبنی گفتگو ہوتی، شائستگی زبان ہوتی ہے اس کی، اور زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا انسان، سچائی سے معاملہ کرتا ہے، انصاف سے معاملہ کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی ہم کو معلوم ہے۔ صدوق اللسان کون ہے معلوم ہے، یہ نیا لفظ سننے میں آیا، مخموم القلب آج تک نہیں معلوم ہے، آپ نے نیا لفظ استعمال کیا، اس کا معنی کیا ہے؟ صحابہ عربی جاننے والے، صحابہ سے بڑھ کے کون عربی جانتا تھا، لیکن پھر بھی مخموم کا لفظ صحابہ پر مخفی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ وحی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، ہلکا پھلکا نہیں ہے، ہر انسان سمجھ نہیں سکتا اس کو۔ مخموم القلب کیا ہے بتائیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے کہا اس کے اندر تعریف، کہا کہ یہ مخموم القلب کون ہے؟ النقی التقی۔ یہ دل کیسا دل ہونا انسان کا؟ دل پوری طریقے سے صاف، پاک، شفاف، التقی متقی دل ہونا اس کا، لا اسم فیہ، کسی بھی قسم کا گناہ دل کے اندر نہیں رہنا، ولا بغیا، ظلم کرنے کا ارادہ دل میں نہیں رہنا، ولا غلہ، کسی بھی آدمی کے تعلق سے کینہ کپٹ نہیں ہونا، ولا حسدہ، کسی انسان کے تعلق سے حسد کا مادہ دل کے اندر نہیں ہونا۔ انسان پوری طریقے سے دل پاک ہے اس کا، ایمان والوں کے لیے، اسلام والوں کے لیے، مسلمان ایمان انسان کے لیے پورا دل پاک ہے اس کا، وہ کبھی بھی دل کے اندر امراض لے کے گھومتا نہیں ہے، دل کے اندر تنگی پیدا کر کے لوگوں کے سامنے جاتا نہیں۔ تو زبان جس کی سچی ہے، دل جس کا پاک ہے، اس کے متعلق اللہ کے نبی نے کہا دنیا میں سب سے افضل ترین انسان یہی ہے۔ آپ نے گواہی دے دی اس حدیث سے بھی ہم نے کیا بات پتہ چلی کہ دو چیزوں کو ربط کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک ہے دل اور ایک ہے زبان۔ یہ دونوں کی اصلاح اگر کس بندے نے کر لی، سارے اعضاء کی اصلاح ہوگی، اس کے ایمان کی حفاظت، اس کے تقوی کی حفاظت، اس کے اخلاق کی حفاظت، الغرض دنیا کی ہر چیز کی حفاظت ہوگی، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی انشاءاللہ انسان کو ضرور مل کے رہے گی جو یہ دو عضو پر زیادہ تر محنت کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا آپ کو جو باتیں ہم نے دل اور زبان سے متعلق، جو قرآن کے اور حدیث کے جو نصوص ہم نے سنے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا آپ کو سب سے پہلے اپنی زبان، اپنے دل کی حفاظت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے جتنے ہمارے اعضاء ہیں، سارے اعضاء کی حفاظت کرنے، ایمان کی حفاظت کرنے، تقوی کی حفاظت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔